رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے احباب 20 رمضان شریف کی افطاری مسجد میں کریں۔ مسجد میں خیمہ لگانا ضروری نہیں، یکسوئی کے لیے خیمہ لگانا یہ سنت سے ثابت بھی ہے، البتہ خیمے کی وجہ سے عام نمازیوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ نماز اور جماعت کے وقت معتکفین نمازی حضرات کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اعتکاف والے کا چہرہ ڈھانپ کے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ یہ اعتکاف کا حصہ ہے، کھلے چہرے کے ساتھ رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف پر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد کے اندر اذان جو ہے ساتھ جو حجرہ مسجد کے اندر اس کی فنائے مسجد جس کو کہتے ہیں اذان پڑھ سکتے ہیں، وہاں کو درس وغیرہ کو تربیتی حلقہ وغیرہ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ جو معتکفین ہیں ان کو چاہیے کہ مسجد کے آداب کو ضرور ملحوظ رکھیں۔ ایک بہت بڑے مشن کے لیے معتکف بیٹھتا ہے کہ گویا وہ ایک مطالبہ لے کر حاضر ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور تیری چوکھٹ سے تب تک نہ اٹھوں گا جب تک تو مولا میری بخشش نہیں فرما دیتا۔ ہنسی سے، مذاق سے، فضول باتوں سے، یاوہ گوئی سے، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ ضرورت کے لیے موبائل رکھا جائے، کوشش کریں سادہ موبائل رکھیں تاکہ فیس بک، یوٹیوب اور ان معاملات کے جھمگھٹوں میں نہ پڑیں اور وقت کو برباد نہ کیا جائے۔ ضروری کال ہو تو اپنے گھر میں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقہ سے آنے جانے والوں سے ملاقات بھی درست ہے۔ ملاقاتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پہنچ کر فضول باتوں میں معتکف کو الجھا کر اس کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ کرنے کے کام یہ ہیں کہ اس پورے عشرے میں اللہ توفیق دے جل مجد الکریم تو ایک ختم قرآن ہو جائے۔ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے 60,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن ہو تو 60,000 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے کہ بعد روایات میں استعداد میں کلمہ شریف پڑھنے سے عذاب قبر سے امن یعنی بچ جانے کی نوید سنائی گئی ہے۔ استغفار کی کثرت کی جائے، جان عالم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود شریف پڑھا جائے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا یہ سلامتی کے 3 اصول ہیں جسے حضرات صوفیہ علیہ رضوان نے بیان کیا، اور معتکف کے لیے یہ 3 اصول کمال کے ہیں۔ کم بولے گا تو غیبت، جھوٹ، چغلی سے بچے گا، کم سوئے گا تو ذکر فکر کی طرف رہے گا، کم کھائے گا تو نیند کا غلبہ بھی نہیں ہوگا اور بار بار واش روم کی طرف جانے کی زحمت بھی اٹھانا نہیں پڑے گی۔ اگر موسم میں تغیر آ جائے اور وضو خانے اور غسل خانے مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہوں جسے فنائے مسجد کہتے ہیں تو غسل فرض نہ بھی ہو تو ٹھنڈک پانے کے لیے، فریش ہونے کے لیے معتکف فنائے مسجد میں جو موجود غسل خانے ہیں ان میں وہ غسل کر سکتا ہے۔ مائیں بہنیں گھر کے اندر فنا جو مسجد بیت ہے وہاں پر اعتکاف کریں گی۔ بڑے بڑے گھر بنتے ہیں، کاش کہ مسلمان نقشے بناتے وقت ایک جگہ نماز کے لیے بھی گھروں میں مخصوص کر لیں، اسی کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورتیں گھر کی جو ہیں وہ وہیں پر اعتکاف کریں گی۔ جو پابندیاں دیگر معتکفین کے لیے ہیں وہی پابندیاں گھروں میں عورتوں کے لیے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف کی مقصدیت کو پیش نظر رکھا جائے کہ میں کس لیے بیٹھا ہوں، باقی کھانا پینا سونا جاگنا باتیں اور سب کچھ یہ تو بار بھی ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آگے ہیں، اب یہ وقت باقی وقت سے ہٹ کر گزارا جائے تاکہ ضمیر بھی مطمئن ہو اور جب مسجد سے باہر جائے تو پھر روح کی تازگی ہو اور قلب کو بھی محسوس ہو کہ میں نے خوب فریادیں کی ہیں اور میرے مالک نے مجھے اعتکاف والی چوکھٹ سے خالی نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔